بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارک مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام معزز علماء کرام، آج بتاریخ 4 ذی القعدہ 1428 ہجری مطابق 14 نومبر سن 2007 عیسوی کو المکتب التعاونی للدعوت والارشاد و توعیت الجالیات کے زیر اہتمام اس خوبصورت سے ایڈیٹوریم میں جو اجلاس منعقد ہوا ہے محافظہ 2 آدمی کے تحت، اس میں جس موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع اعلانات کے ذریعے آپ حضرات کو معلوم ہوا ہوگا. وہ موضوع ہے وسیلے کا بیان اور قبروں اور زیارت قبور. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس موضوع کی وضاحت قرآن و سنت کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل سے مالا مال فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائے. آمین یا رب العالمین. حضرات، اس سے پہلے کہ میں اپنے اس موضوع کی تشریح اور اس کی توضیح اور اس کی تفصیلات آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں، میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس اللہ نے مجھ ناچیز بے عمل اور کم علم کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ عرصہ دراز کے بعد، کافی عرصے کے بعد 2 آدمی کا نام سنتا رہا، لیکن 2 آدمی میں کبھی آنے کی توفیق نہیں ملی. عرصے دراز کے بعد یہاں کے احباب ٹیلی فون کے ذریعے اور قرب و جوار میں بیجا دیا اور دیگر احباب کرتے رہے، لیکن آج اللہ عز و جل نے مجھ ناچیز کو یہ توفیق بخشی کہ میں اپنے ان ہنستے اور منور اور روشن چہرے رکھنے والے بھائیوں کے درمیان موجود ہوں، اور میں یہاں پہ کھڑا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد میں اس مکتب کے مدیر محترم کا بھی، المکتب التعاونی دعوت ارشاد و 2 آدمی کے مدیر کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ ناچیز کو یہ موقع دیا. اور اس کے بعد میں اپنے خاص برادرم حضرت مولانا ریاض الدین صاحب حضرت اللہ کا بھی میں مشکور ہوں، جن کی جد و جہد اور جن کی جد و جہد اور کوششوں کے نتیجے میں میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اور ساتھ ساتھ اپنے قرب و جوار سے، مختلف مکاتب سے، جالیات سے آئے ہوئے اپنے محترم علماء کرام کا، اور قرب و جوار سے آئے ہوئے اپنے احباب کا، اور اس بستی کے لوگوں کا بھی میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ حضرات اپنا قیمتی وقت، جبکہ آج بدھ کا دن ہے اور صبح آپ کو ڈیوٹی بھی دینی ہے، اس کے باوجود بھی آپ یہاں تشریف لائے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے. اس محبت میں اللہ تعالی ہم سب کے آنے جانے، اسی طرح بریدہ سے آئے ہوئے اپنے احباب کا بھی میں مشکور ہوں کہ ہم سب کی اس حاضری کو اللہ تعالی قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستو اور بھائیو،
وقت کی قلت کو محسوس کرتے ہوئے، چونکہ صبح ڈیوٹی بھی کرنی ہے آپ حضرات کو، میں آپ حضرات کا زیادہ وقت تو نہیں لوں گا، لیکن اس مختصر سے وقت میں ایک اہم موضوع آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اس موضوع میں داخل ہوں، چند باتیں گوش گزار بنیادی طور پر کر لیں۔ سب سے پہلے اپنے سوئچ آف کر لیں موبائلز جتنے بھی ہیں، تاکہ جتنی دیر بھی بیٹھیں سکون کے ساتھ بیٹھیں، نہ ہمیں ڈسٹرب ہو نہ آپ کو ڈسٹرب ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کا جو یہ موضوع ہے یہ بڑا ہی اہم اور بڑا ہی بنیادی موضوع ہے، اور آج کا یہ موضوع جس حصے سے متعلق ہے وہ حصہ بڑا ہی حساس اور بڑا ہی ضروری حصہ ہے، یعنی عقیدہ توحید سے متعلق آج کا یہ موضوع ہے وسیلے کا۔ اس عقیدے کی صحت اور عقیدے کی درستگی اور عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر ایک کی خواہش اور ہر ایک کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، ایمان صحیح ہو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اعمال جو ہم کرتے ہیں ان کا دار و مدار ایمان کی صحت اور درستی کے اوپر، اسی کے اوپر اس کا مدار ہے۔ اگر ایمان غلط ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو انسان ہزار اعمال کر لے، اچھے سے اچھے اعمال کر لے، ان اعمال کا اللہ رب العزت کے ہاں کوئی ان کی وقات یا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر تین، تیسری بات جو ہمیں ذہن نشین کرنی ہے آج کے موضوع کے تعلق سے، وہ یہ نقطہ ہے کہ امت محمدیہ کے اندر انحرافات، یا اس سے پہلے جو امتیں تھیں، یہود تھے، نصارہ تھے اور دیگر نبیوں کی امتیں جو گزری ہیں، ان کے اندر جو انحرافات پیدا ہوئے، جو گمراہیاں آئیں، جو بھٹکے وہ اور جہنم کا یا اللہ کے غضب کا یا اللہ کے عذاب کا وہ قومیں شکار ہوئیں، ان انحرافات کے اسباب کیا تھے؟ یقیناً ہم پورے اسباب تو نہیں بیان کر سکتے، بہت سارے اس کے اسباب تھے، لیکن اس میں ایک بنیادی سبب یہ بھی تھا کہ وہ، یا آج کے جو امت کے اندر انحرافات یا اختلافات موجود ہیں، آج یا کل جو لوگ بھی انحرافات کے، گمراہیوں کے شکار تھے یا بدعقیدگی کے شکار تھے، اصل بنیادی سبب، بہت سارے اسباب ہیں لیکن ان میں ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ اللہ کے کلام اور انبیاء اور رسول کے کلام کو سمجھنے کے لیے، ان کی باتوں کو سمجھنے کے لیے انہوں نے اپنے ذہن اور اپنے دماغ کا استعمال کیا۔ من مانی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی تعبیر کرنا، من مانی اپنے مزاج سے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے معنی اور مفہوم امت کے اندر بیان کرنا، یہ بھی تمام اسباب میں سے ایک سبب تھا۔ آج بھی امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر بہت ساری جو غلط باتیں، بدعقیدگی کی باتیں، گمراہیوں کی باتیں جو پھیلی ہوئی ہیں، ان کا بھی بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے معنی اور مفہوم کی تعیین اپنے دماغ اور اپنے مزاج اور اپنی منمانی کرتے ہیں، جبکہ اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، اور ہمارا منہج اہل السنہ والحدیث کا یہ ہے کہ قرآن کی اور احادیث کی باتوں کو علی منہج فہم سلف نے جس طرح سمجھا ہے، سلف سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ان کے شاگرد ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور انہوں نے سمجھا، اور اس قرآن کو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا اور انہوں نے معنی بیان کیا، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا، تابعین جن کو ہم کہتے ہیں انہوں نے جس طرح سمجھا، ہمیں بھی اسی طرح سے قرآن و سنت کو سمجھنا چاہیے۔ جس طرح انہوں نے سمجھایا ہے، ایک لفظ کا معنی جیسے انہوں نے بیان کیا ویسے ہمیں بھی بیان کرنا ہے اور قیامت تک بیان کرنا ہے۔ اس میں ہمارے دماغ میں وہ لفظ سمجھ میں آئے نہ آئے یہ الگ بات ہے، اس کی حکمت ہم سمجھ سکیں نہ سمجھ سکیں، سمجھ رہے نا، لیکن جس طرح ہم کو حکم دیا گیا ہے، جس طرح ہم کو بتلایا گیا ہے، اسی طرح ہم سمجھیں بس۔ یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، اور ہمارا یہی منہج ہوگا، اور یہی ہر اہل سنت والجماعت، ہر مومن آدمی کا یہی منہج اور یہی طریقہ جنت میں لے جانے والا ہے۔ اس کے برخلاف ضلالت اور گمراہیاں، ہر آدمی کو اس کے مزاج کے مطابق چھوڑ دو تو پھر ہر آدمی اسی سے کفر نکالے گا، آپ اس سے توحید نکالیں گے، وہ آدمی اپنے مزاج سے اسے کفر نکالے گا، آدمی اس سے شرک نکالے گا، آدمی اسی حدیث سے بدعت ثابت کرے گا۔ چنانچہ آج ایسا ہو رہا ہے کہ قرآن و سنت کے معنی اور مفہوم کو جب اقوال اور فلانے کے مزاج کے مطابق جب اس کی تشریحات کی جانے لگی تو پھر گمراہیاں عام ہو گئیں اور امت
پارا پارا ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، انتشار ہو گیا، مختلف مسجدیں، مختلف ناموں کی تنظیمیں، تحریکیں، جماعتیں پنپنے لگیں، اور جناب علی ہر ایک اپنی اپنی ڈگڈگی اور اپنی اپنی ڈفلی بجاتا ہوا پھر رہا ہے۔ اس میں اتحاد کا ایک نہایت ہی اہم اور سیدھا سا راستہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے معنی کو اسی طرح سے رکھو جس طرح صحابہ نے بیان کیا، تابعین نے بیان کیا، مفسرین نے بیان کیا۔ بس ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ یہی منہج ہے اہل السنہ والحدیث کا، اور ہم سب کا یہی منہج ہونا چاہیے۔ پانچویں بات، یہاں یہ بات بھی دھیان میں رکھنی چاہیے کہ عقیدہ جو بنتا ہے وہ کسی کے، ہمارے آپ کے یا بڑے سے بڑے لوگوں کے قول اقوال، ان کے فرمان سے نہیں بنتا ہے۔ ایک بنیادی اہم ضروری بات ہے عقیدہ جو ہم نے دل میں بٹھاتے ہیں، ایمان جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام ایمان بھی ہے۔ یہ ایمان قرآن سے بنتا ہے۔ کس سے بنتا ہے؟ قرآن سے بنتا ہے۔ یہ ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بنتا ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں جس سے ایمان بنتا ہے، یعنی بنتا ہے مطلب یعنی ایمان انہی دونوں چیزوں سے سجتا اور سنورتا ہے۔ ایمان کی اساس اور بنیاد انہی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر ہے۔ بس اس کے بعد کسی اور کا قول اور فرمان ایمان نہیں کہلا سکتا، نہ ایمان کی مدار بنیاد بن سکتا ہے، نہ ایمان کی اساس بن سکتا ہے، نہ ہی اس سے عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس سے عقیدہ بن سکتا ہے۔ یہ بنیادی بات بھی بنیادی اپنے دماغ میں آپ رکھیے تاکہ آگے ہماری باتیں سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ نمبر 6، چھٹی بات یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مومن، ہر کلمہ پڑھنے والا شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ کر جنت کا راہی بنے، جنت کی راہوں پہ چلے، جنت میں جائے، اور اس کے لیے وہ جنت کی راہ تلاش بھی کرتا ہے، ڈھونڈتا بھی ہے، یعنی صراط مستقیم اور راہ ہدایت کی راہ پر چلنے کا وہ خواہش مند ہوتا ہے۔ مگر یہ صراط مستقیم یا یہ راہ ہدایت اسے کہاں ملے گی، کیسے ملے گی؟ یہ بنیادی چیز ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ چلے، دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نماز ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ لیکن یہ صراط مستقیم یا یہ راہ ہدایت اسے ملے گی کہاں، اور یہ کیسے ملے گی؟ اس کا نہایت ہی واضح اور صاف ستھرا اور دو لفظوں میں جواب قرآن کریم ہم کو دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی پہلی اور دوسری آیت کریمہ آپ پڑھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی شک اور شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل مکمل کتاب ہے، اور اس میں اور یقینی کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے، جو برائیوں سے، گناہوں سے، معصیت سے، کفر سے، الحاد سے، شرک سے، بدعات سے دور رہتے ہیں، حرام سے، چوری سے، چکاری سے اور دیگر کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والے، اللہ کی باتوں پر عمل کرنے والے جو اہل تقوی ہیں، اس قرآن میں ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ ہدایت صرف متقیوں کے لیے اس قرآن میں ہدایت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اور بھی اس معنی کو، قرآن کی ہدایت کو اور بھی عام کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 87 میں 87 کے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، ھدی للناس، اس قرآن میں ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہودیوں کے لیے بھی، نصرانیوں کے لیے بھی، بدھسٹوں کے لیے بھی، جین کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، ملحدوں کے لیے بھی، کمیونسٹوں کے لیے بھی، کمیونزم کے لیے، دہریوں کے لیے بھی، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، سب کے لیے یہ ہدایت، یہ کتاب جو ہے کتاب ہدایت ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہاں، اور اس کے اندر ہدایت ہے، فرقان ہے، کفر اور باطل، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی چیزیں، اس میں ہدایت ہی ہدایت موجود ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اہل تقوی ہی کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ سارے سنسار کے لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت موجود ہے، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کے لیے اس کے اندر ہدایت موجود ہے۔ اور
اور یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ پھر یہ جو ہدایت کی تاثیر ہے، ہدایت کا جو یہ اثر ہے، یہ کسی ملک کے لیے خاص نہیں، کسی زمانے کے لیے خاص نہیں، کسی قوم کے لیے خاص نہیں، کسی خاندان کے لیے خاص نہیں کہ ہدایت کی یہ تاثیر صرف عربوں کے لیے ہے یا عجم کے لیے ہے یا امریکی کے لیے ہے یا یورپ کے لیے ہے یا مشرق والوں کے لیے ہے یا مغرب والوں کے لیے نہیں، بلکہ جہاں جہاں بھی اللہ کی حکمرانی ہے، جہاں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کا سکہ چل رہا ہے، وہاں وہاں سب کے لیے تاثیر ہدایت اس کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمان سنیے، اللہ فرماتا ان هو الا ذکر للعالمین، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ سارے عالموں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے اور اس کے اندر ذکر ہے، نصیحت ہے، یعنی اس کو پڑھ کر کے آدمی سدھر سکتا ہے، سج سکتا ہے، سمر سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کی نجات اور انسان کی فلاح و بہبود اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ہدایت کا دار و مدار رب کے قرآن پر ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہے اور ہمارے عمل صالح پر ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ رب کے قرآن اور فرمان کے مطابق ہو اور ہماری زندگی، ہمارا عمل صالح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو، تو اس طرح سے یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا اخلاق، ہمارے معاملات، یہ سب کچھ اس کو بند کر دیں پلیز، جزاک اللہ خیر۔ یہ سب کچھ قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے، ہمارے عمل صالح سب کچھ قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ یہاں ایک بات اور بنیادی طور پر موضوع ہی سے متعلق میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا چلوں، اور وہ یہ ہے، یہ بھی ہمیں دھیان میں اور خیال میں رکھنا چاہیے کہ بروز محشر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں کسی کی ذات کتنی ہی محترم اور کتنی ہی معزز اور کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو، اس ذات سے رشتے اور تعلقات روز محشر کسی کام نہیں آئیں گے۔ آپ کا کتنا گہرا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، سب سے گہرا رشتہ آپ کس کو بیان کر سکتے ہیں؟ سوچ سکتے ہیں کہ فلاں کا ہمارا اس کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں باپ اور بیٹے سے بڑھ کر کے کوئی اہم رشتہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن قرآن نے ہمیں بتلایا کہ یہ رشتے بھی بیکار ہوں گے، نہ باپ بیٹے کے کام آ سکتا ہے اور نہ بیٹا باپ کے کام آ سکتا ہے۔ میاں اور بیوی کے رشتے بھی بڑے گہرے ہوتے ہیں، لیکن یہ رشتے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراحتاً اس کا انکار کیا، یہ بھی کوئی کام آپ کے نہیں آ سکتے ہیں۔ چنانچہ مثال کے طور پر میں ایک دو مثالیں دے کر اپنی بات آگے بڑھاؤں گا، یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جو اگلی بات میں بتانے والا ہوں وہ واضح طور پر آپ کے ذہن میں آ جائے گی کہ جب روز محشر کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، تو پھر آج ہم وسیلے کے نام پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک درست ہے، پھر غیر کیسے ہمارے کام آ سکتا ہے۔ اولو العزم نبی، اور جس کو کہہ لیں سب سے پہلے رسول اس دنیا میں جو بھیجے گئے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کون تھے؟ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام تھے۔ 50 کم 1000 برس تک انہوں نے توحید کی دعوت دی اور لوگوں کو اللہ سے ڈراتے رہے اور لوگوں کو دعوت دیتے رہے کہ تم توحید پہ اوپر آ جاؤ، ایمان کو اپنا لو، لیکن کوئی بھی شخص، چند اشخاص جو تھے ان کی کشتی میں آئے بہت ہی تھوڑے لوگ، ان کا اپنا خود کا بیٹا صلبی بیٹا وہ خود اپنے باپ کی دعوت کے خلاف ہو گیا اور اس نے اعلان بغاوت کیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے عذاب جب بھیجا اور حضرت نوح نے اپنے لخت جگر نور نظر اور کو دیکھا کہ وہ تھپیڑوں کی نظر ہے اور وہ لہروں کے اوپر تیر رہا ہے اور وہ اب اور تب کا مہمان ہے، وہ جانے والا ہے۔ ایک باپ اپنے ڈوبتے ہوئے بچے کو بچانے کے لیے کوئی سہارا نہیں سوائے اللہ عز و جل کے، تو اللہ عز و جل کو آواز دیتا ہے، جسے قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي، نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے اللہ میرا بیٹا غرق ہو رہا، من اہلی، یہ میرا اہل ہے، میرا خون ہے، میرا نور نظر، میرا لخت جگر ہے، اللہ اس کو بچا لے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے اور تو احکم الحاکمین ہے۔ یہ اللہ رب العزت سے حضرت نوح علیہ السلام نے سفارش کی۔ قال یا نوح، اللہ نے آواز دیا اے نوح، انہ لیس من اہلک،
یہ آپ کے اہل کا نہیں ہے. یہ آپ کا ہوتا تو آپ کے اوپر ایمان لاتا. اس سے آپ کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں. انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل صحیح نہیں تھا. یہ بدکار آدمی ہے, یہ بیکار آدمی, اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, جس کا تمہیں علم نہ ہو مجھ سے اس کا سوال مت کرو. انی اعظک ان تکون من الجاہلین, سنو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اگر دوبارہ زبان کھولی تو جاہلوں میں شمار کیے جاؤ گے. اللہ اکبر. اپنا صلبی بیٹا, لخت جگر, نور نظر, آپ یہیں سے آپ اس موضوع کو سمجھ جائیں. عقل مندوں کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں. بہت زیادہ تقریر سن کر کے آدمی سن کر کے ہو سکتا ہے پتھر بن جائے, لیکن قرآن کی چند آیتیں ہی آپ کی ہم سب کی ہدایت کے لیے کافی ہیں. یہیں سے سمجھ جائیے کہ جب اپنا صلبی بیٹا, اپنا باپ, اور وہ بھی اولو العزم نبی, پہلا رسول جس نے 1000 برس تک رب کی غلامی کی, بندگی کی, دعوت و تبلیغ کی, مار سہے, تکلیفیں برداشت کی, سب کچھ جھیلا, اس کو صلہ کیا مل رہا ہے کہ اس کا بیٹا اس کی نگاہوں کے سامنے ڈوب رہا ہے اور وہ رب سے التجا اور فریاد کر رہا ہے, نبی ہو کر, رسول ہو کر. اس کے باوجود بھی اس کی فریاد کو اللہ ٹھکرا دے رہا ہے اور کہا اگر آئندہ زبان کھولی تو جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے. جب یہ نہیں کام آ سکتے, جب ہماری بے ایمانی, ہمارے اندر اگر کمی ہو, ہمارے اندر اگر نقص ہو, اور وہ نقص ایسا نقص نہیں بلکہ ایمان اور عقیدے کا فالٹ ہو, جب یہ نہیں کام آ سکتے تو آج جو ہم نے للو پنجو جمن سبراتی بنا کر کے پوجنا شروع کیا ہے, یہ کہاں سے کام آئیں گے؟ اندازہ لگا لو آپ. واضح سی چیز ہے, صاف. حضرت ابراہیم علیہ السلام, اللہ عز و جل نے جن کا تذکرہ قرآن میں اکیلے تنہا ان کو انجمن قرار دیا. ان ابراہیم کان امہ, تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کن مشقتوں اور کن مشکلات اور کن امتحانات سے نہیں گزرے حضرت ابراہیم علیہ السلام. آج جو ہم حج کر رہے ہیں, مینا جاتے ہیں, مزدلفہ جاتے ہیں, خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں, قدم قدم پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے. احرام میقات سے لے کر کے پورا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقالی ہے. یہ وہ رسول ہیں جن کے قدم کو, جن کے عمل کو ہمارے لیے فرض قرار دیا گیا, ایمان کا ایک جز قرار دیا گیا, حصہ قرار دیا, رکن قرار دیا گیا. کیا ہوگا؟ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب یہ اپنے والد کے بارے میں سفارش کریں گے, آدرس جو بتگر تھا, بت فروش تھا, اللہ کا وعدہ یاد دلائیں گے کہ اللہ تو نے کہا تھا روز محشر میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا, میرے باپ کو جنت میں داخل کر دے. اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ابراہیم, میں نے کافروں اور مشرکوں پر جنت کو حرام قرار دیا ہے. مشرک کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. سنو, اپنے پیروں کے نیچے دیکھو. چنانچہ جب وہ اپنے پیروں کے نیچے دیکھیں گے تو ان کا باپ آدر بجو کی شکل میں گندگی میں لتھڑا پتھڑا سسک رہا ہوگا. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس کی ٹانگیں پکڑ کے جہنم میں ڈال دو. باپ کے بیٹے کے سامنے اس کے باپ کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. قرآن نے سارے نسخے بیان کیے ہیں سمجھنے والوں کے لیے. ہاں, لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے, نصیحتوں کے لیے آسان بنایا ہے, لیکن ہے کیا تم میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قلیلا ما تذکرون, بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. باپ اور بیٹا اور بیٹے اور باپ دونوں کا دیکھ لیں آپ, سب کا نتیجہ سامنے. خود ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو طالب نے کیا کیا نہیں کیا اپنے بھتیجے کے لیے. آخری وقت تک کلمہ پڑھاتے رہے لیکن نہیں کلمہ نکل سکا ان کی زبان سے. انہوں نے کہا اخترت النار علی العار, میں نے جہنم میں جانا گوارا ہے, لیکن تمہاری دعوت صحیح, لیکن میں یہ نہیں سننا چاہتا میرے مرنے کے بعد کہ ابو طالب نے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا, بڑی خدمت کی انہوں نے آپ کی, کیا ملا ان کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اتنا رحم کیا ہے, جہنم میں تو ہیں وہ, لیکن سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے, اور سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ انگار کے شولوں کے جوتے پہنائے گئے ہیں, جس کے شولے انگار کے جوتے پہنائے گئے ہیں, جس کے شولے ان کی کھوپڑیوں سے باہر نکل رہے ہیں. سب رشتے ناتے موجود ہیں, سب اعزاء اقارب, لیکن میرے بھائیوں سنو, اگر ایمان نہیں ہے صحیح تو کوئی رشتہ اور ناتا کسی کے کوئی کام آ سکتا, یاد رکھو. ہاں, اگر عمل صالح نہیں ہے تو کوئی رشتے ناتے کام آ سکتے. ہاں, یاد رکھو. یہ
پتہ ہم کو کیا چلا، معلوم یہ ہوا کہ نجات اور ہدایت کا دار و مدار رشتے اور ناطے اور قبیلے اور خاندان اور ملک اور وطن پر نہیں ہے کہ کوئی ہندوستان میں پیدا ہو تو جہنم میں جائے گا، کوئی سعودی عرب میں پیدا ہو تو جنت میں جائے گا، نہ، کوئی مکے میں پیدا ہو تو جنت میں جائے گا۔ ابو طالب مکے ہی میں تھے، ابو جہل مکے ہی میں تھا، ابو لہب مکے ہی میں تھا، عتبہ شیبہ مکے ہی میں تھے، ہاں تھے کہ نہیں؟ کیا جنت میں گئے؟ یہ سارے جہنم میں گئے۔ تو زمینیں کسی کو مقدس نہیں بناتی، وہ خود کتنی مقدس کیوں نہ ہو۔ انسان عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان کا عمل، انسان کا عقیدہ جہاں کہیں بھی رہے، پہاڑ کی چوٹی پہ بھی رہے، سمندر کے تہوں میں بیٹھا رہے، کہیں بھی اگر اس کا ایمان صحیح ہے وہ مرے گا تو انشاءاللہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن اگر ایمان اور عقیدہ غلط ہے، ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو کوئی مائی کا لال کسی کو جنت میں لے جا سکتا، باپ اپنے بیٹے کو جنت میں نہیں لے جا سکتا، نبی ہونے کے باوجود بیٹا اپنے باپ کو نبی ہونے کے باوجود نہیں لے جا سکتا۔ تو یہ جن سے نہ کبھی چیز نہ پہچان، نہ کبھی دیکھا نہ بھالا، نہ کبھی کچھ نہ کچھ، لمبے لمبے چغے اور داڑھیاں اور پگڑیاں رکھ کر آپ ان کے ہاتھوں پر بیعت کر کر جنت کے کنڈے پکڑ کے جائیں گے، یہ خود ان کے جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں۔ یہ کہاں لے جا کے ڈھکیلے اندھا بیل، آپ اس پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں جس کی خود منزل کا پتہ نہ ہو، جس کی خود راہوں کا پتہ نہ ہو، جو صرف دعویٰ کرے کہ میں پیر ہوں، میں بہت بڑا سجادہ نشین ہوں، میں بہت بڑا پجاری ہوں، میں بہت بڑا یہ ہوں، آؤ میرے ہاتھوں بیعت کرو، سلسلے ہم پکڑ کے لے جائیں گے۔ یہ قادری سلسلہ، نقشبندی سلسلہ، سہروردی، چشتی، فلانی، رفاعی، بدوی، یہ سلسلے، یہ نبیوں کے سلسلے تو جنت میں لے ہی نہیں جا رہے ہیں، اس کے سلسلے کہاں سے لے جائیں گے؟ اس لیے ہوش کے ناخن لو مسلمانوں، بھول بھلائیوں میں مت رہو، وقت بہت کم ہے اور زندگی بہت تھوڑی ہے، دنیا کمانے میں مصروف ہو، اس سے زیادہ اپنے اس دنیا کی فکر کرو جو ہمیشہ جہاں جانا ہے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، 60 70 90 برس تک جی لو گے، اس کے بعد جو دوسری زندگی شروع ہوگی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہاں صرف 2 زندگیوں کا تصور ہے، یا تو خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی یا غموں سے بھری ہوئی زندگی، بس اس کے علاوہ تیسری کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس کی فکر کرو اور اس کے لیے سب سے پہلے صراط مستقیم، راہ ہدایت کی فکر کرو۔ چلنے سے پہلے راستے کی تعین کرو، دوڑنے سے پہلے منزل کو دیکھو، راستہ صحیح ہونا چاہیے، رخ صحیح ہونا چاہیے، تب اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے اس سڑک پہ لے جاؤ۔ آپ کو جانا ہے بریدہ اور آپ ریاض روڈ کے اوپر گاڑی ڈالے ہوئے ہیں تو آپ بریدہ پہنچ سکتے ہیں؟ آپ ریاض ہی جائیں گے، بریدہ نہیں جائیں گے۔ سڑک کتنی ہی پچ کیوں نہ ہو، سڑک کتنی سیمنٹڈ کیوں نہ ہو، گاڑی کتنی ہی خوبصورت اور حسین اور نئی کیوں نہ ہو، کیونکہ رخ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے۔ مسلمانوں، روش کارواں بدل ڈالو، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن، اکیلے آئے ہو اکیلے جانا ہے۔ اس لیے پہلی فرصت، پہلا قدم ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ صحیح اور درست ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں جگہ دیں، بٹھائیں، اور یہ ایمان اور یقین رکھیں۔ یہی 2 چیزیں ہیں جو نجات کے لیے نجات دلا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی نجات، کہیں سے کوئی نجات یا کوئی ہدایت کی راہ ہم کو مل سکتی؟ بولو، نہیں مل سکتی۔ یہ بنیادی طور پر نہ کوئی ملا، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی کچھ نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا نگاہیں اٹھ گئیں تو ایمان کی دنیا بدل دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ خود نہیں بدلتے تو آپ کو کیا بدلیں گے؟ یہ نبی اپنے بیٹے کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ نبی نے تو اپنے بیٹے پہ نگاہ نہیں ڈالی کہ بیٹا ایمان بدل دے۔ ابو طالب مر گئے، جہنم میں گئے، اللہ کے نبی نگاہ نہیں ڈال سکتے تھے؟ بولو، یہ پدی کے شور میں نگاہ ڈالنے سے دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے۔ سب ڈھکوسلے ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ بولو، ڈرو مت، بولو، ڈھکوسلے ہیں یہ سب ڈھکوسلے ہیں، سب ڈھکوسلے ہیں، چونچلے ہیں، ان کے آستانے بنا کے حق ہو کے نعرے، وظیفے، یہ وہ سب ڈھکوسلے ہیں، کوئی کسی کا کام نہیں آ سکتا ہے۔ آپ کا ایمان صحیح ہوگا، آپ کا عمل صحیح ہوگا، یہ 2 چیزیں ہیں۔ اس کے بعد جب گناہ نہ ہوں گے وہاں شفاعت کا معاملہ آئے گا، سفارش کا، ہے کہ نہیں؟ وہ بات الگ ہوگی۔ لیکن جب بنیاد ہی ڈل ہو تو اس کے اوپر کتنی ہی خوبصورت عمارت کھڑی کرو، بیکار ہے، وہ ڈھہ جائے گی آج نہیں تو کل۔ بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ وسیلہ جو آج ہمارا موضوع ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں
شرک کی جڑ ہے، اور اسی وسیلے کو مٹانے کے لیے، اسی وسیلے کی وجہ سے کفار مکہ جہنم میں گئے ہیں. یہی ایک وسیلہ جس کو آج ہم وسیلہ کا نام دیتے ہیں. یہی وہ توسل اور یہی وہ وسیلے تھے. وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ وسیلے کا لغوی معنی ہے ذریعہ. جیسے بھائی ہمیں بیجادیہ جانا ہے 2 آدمی سے، یا ہمیں بریدہ جانا ہے 2 آدمی سے، کیا وسیلہ ہے، کیا ذریعہ ہے جانے کا؟ کوئی کہے گا ٹرین ہے، کوئی کہے گا جہاز ہے، کوئی کہے گا کار ہے، کوئی کہے گا GMC ہے، کوئی کچھ. کسی کے پاس کچھ نہیں، بھائی آپ کے 2 پیر ہیں، یہی ذریعے ہیں، آپ چلے جائیں. آپ آئے ہیں کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی وسیلے سے آئے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ عالم اسباب ہے. یہاں جو بھی وسائل اور ذرائع ہیں جائز حد کی حد تک اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے جائز قرار دی، اور جہاں حرام ہے اس کے حرام کی بھی شہادت اللہ اور اس کے رسول نے دے دی ہے کہ یہ حرام ہے، اس کو مت، کامیابی کے لیے یہ وسیلے یہ ذریعے نہ اپناؤ. تجارت سے کامیاب ہو جاؤ، سود کھا کر کے کامیاب، سود نہ لو. یہ بھی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے نا. تجارت اور جوا سٹا لاٹری کیا ہے، یہ بھی کامیابی کا ذریعہ ہے. تجارت بھی کامیابی کا ذریعہ ہے. لیکن اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا، حلال قرار دیا ہے، لیکن ربا اور سود کو کیا کیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے. اس کے ذریعے آگے مت بڑھو، یہ تمہیں جہنم میں لے جانے والا ذریعہ ہے. تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وسیلہ آج جو عام خیال ہے ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر ملکوں کے اندر، جو اولیاء صالحین کے وسیلے لیتے ہیں، عام خیال جو ہے لوگوں کا، دانستہ خیال ہو یا نادانستہ طور پر وہ رکھتے ہوں، وسیلے کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ کسی ذات کو اللہ اور بندوں کے درمیان وسیلہ سمجھ کر پکارنا، اس سے سفارش کا طالب ہونا، اس پر توکل اور بھروسہ کرنا وسیلہ کہلاتا ہے. اوکے، ہم اور آپ سب متفق ہیں اس تعریف پر. یہی ہے وسیلہ. عموماً وسیلے کا جو معنی ہے، عوام ہوں یا بعض علماء ہوں جو اس کی دعوت دیتے ہیں، ان کے دماغوں میں کیا ہے کہ اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان کسی ذات کو وسیلہ بنانا، اسے پکارنا، اس سے سفارش کی درخواست کرنا، اس پر توکل اور بھروسہ کرنا، یہی وسیلہ کہلاتا ہے. غالب اکثریت اسی قسم کا عقیدہ رکھتی ہے. لیکن ذرا اور گہرائی میں جا کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وسیلہ 2 طرح کا ہے. وسیلہ 2 طرح کا ہے. ایک وسیلہ وہ ہے جو جائز ہے، اور ایک وسیلہ وہ ہے جو ممنوع ہے، حرام ہے، ناجائز وسیلہ ہے. جائز وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ جائز وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ ذرائع اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اپنے اور اللہ کے درمیان اللہ سے محبت بڑھانے کے لیے وہ ذرائع استعمال کریں جو شریعت نے آپ کے لیے جائز قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے. اور ممنوع اور ناجائز وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اوپر شریعت کی مہر ہی نہ ہو، اپنی منمانی آپ نے ذریعہ اور وسیلہ بنا لیا ہو، وہ ذریعہ ممنوع اور حرام ذریعہ کہلاتا ہے، اور اس کا شریعت میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. میرے عزیزو، میرے دوستو، قرآن کریم کو اگر آپ کھنگالیں، پورے قرآن کو اگر آپ پڑھیں تو پورے قرآن کریم میں لفظ وسیلہ 2 مقام پر آیا ہوا ہے. کتنی جگہوں پہ آیا ہوا ہے؟ 2 جگہ پر. چنانچہ ایک سورہ المائدہ آیت نمبر 35-35 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کا وسیلہ تلاش کرو، اس کا وسیلہ تلاش کرو، اور وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو، تم کامیاب ہو سکو. میں نے شروع میں آپ کو بتلایا کہ قرآن کریم کی یہ آیت ہے جس کا ترجمہ میں نے بتلایا آپ کو. اب آئیے یہ دیکھتے ہیں، میں نے شروع میں آپ کو بتلایا قرآن کو، احادیث کو اس طرح سمجھو جس طرح نبی نے سمجھایا، صحابہ کو صحابہ نے سمجھایا، تابعین کو تابعین نے، تبع تابعین کو محدثین مفسرین نے جس طرح سے قرآن کو سمجھا ہے اس طرح ہم کو سمجھنا ہے. اپنی منمانی ہمیں نہیں سمجھنی ہے. اپنی منمانی سمجھنے سے آدمی گمراہ ہو جائے گا اور غلط راہوں پہ چلا جائے گا. تو آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ اس وسیلے کا معنی ائمہ تفاسیر نے کیا کیا ہے. تفسیر لکھنے والے ائمہ نے، اماموں نے قرآن اس کا کیا کیا. چنانچہ ان ائمہ میں سب سے بڑے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ.
جن کو ترجمان القرآن کا خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، امام المفسرین ہیں یہ، نبی علیہ السلام سے قرآن کا علم انہوں نے حاصل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت حسن بصری، اور اسی طرح مجاہد، یہ تابعین بھی ہیں، کبار تابعین ہیں اور شاگرد بھی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے، ان کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے، حتیٰ کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وسیلے کا معنی کیا ہے؟ وسیلے کا معنی کہہ رہے ہیں اے تقرب الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ، وسیلے کا معنی ہے اطاعت الہی، اللہ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے، اس کی مرضی کے مطابق عمل کر کے اللہ کی نزدیکی حاصل کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ یہ کون کہتا ہے؟ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد تمام حضرت عبداللہ ابن عباس کو کے اقوال کو، حضرت مجاہد کے اور دیگر جو ہے ان تابعین کے تابعین کے اقوال کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ان ائمہ نے وسیلہ کی جو تفسیر بیان کی ہے، اس میں علماء تفسیر کا قطعاً کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ عز و جل کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے کیا کرو؟ اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرو۔ یہ ہے وسیلے کا معنی۔ اس کو میں اس لیے اچھی طرح سے آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ وہ معنی آپ کے ذہن میں نہ رہے جو عوام کے دماغوں میں ہے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی ہستی کو وسیلہ اور ذریعہ بنا کر پکارا جائے، سفارش کی جائے، اور پکارا جائے، سفارش کی جائے، اس پر بھروسہ کیا جائے، یہ معنی نہیں ہے۔ مفسرین نے وسیلے کا معنی کیا بیان فرمایا؟ اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی بندگی کر کے اور عمل صالح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ دوسری جگہ جو قرآن کریم میں وسیلے کا لفظ آیا ہے وہ سورہ اسراء آیت نمبر 57 یعنی 57، اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ جنہیں، ترجمہ سنو، جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں اپنی مدد، وہ بیچارے خود اپنے رب کی قربت حاصل کرنے کی تلاش اور جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ اللہ سے نزدیک ہو جائے۔ وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ تیرے رب کا عذاب واقعی ڈرنے کی چیز ہے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ اس آیت کریمہ میں جو لفظ وسیلہ آیا ہوا ہے اس کا بھی وہی مفہوم ہے جو ابھی پچھلی آیت کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا۔ چنانچہ جلالین یہ معرکۃ الاعلیٰ تفسیر ہے اور ہر مدارس میں علماء کو، طلباء کو پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں الوسیلہ کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ القربۃ بالطاعہ کے لفظ سے یہ وسیلہ کا معنی بیان کیا ہے، یعنی طاعت اور فرما برداری کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا، طاعت اور فرما برداری کے ذریعے اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا۔ علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وسیلے کی یہی تفسیر بیان کی ہے کہ القربۃ بالطاعۃ والعبادہ، طاعت اور عبادت کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جائے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ وسیلہ صرف انہی دو مقامات پر وارد ہوا ہے اور ان دونوں جگہوں پر ایک ہی معنی اور ایک ہی مفہوم ان دونوں جگہوں پر آیا ہوا ہے، یعنی عبادات اور تقوی اور نیکیاں اور عمل صالح اور حرام چیزوں اور فحش چیزوں سے اجتناب کر کے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنا، درجات حاصل کرنا، اللہ سے اللہ کی طرف بلندی کی طرف نزدیکی حاصل کرنا۔ تو یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسا معنی ہے جس کے اوپر تمام مفسرین اہل السنہ والجماعہ کا اتفاق ہے اور یہی وسیلے کا معنی ہے۔ البتہ یہ لفظ حدیث شریف میں بھی ایک جگہ آیا ہوا ہے، لیکن حدیث میں یہ لفظ آیا ہے لیکن اس معنی میں نہیں آیا ہے جس معنی میں قرآن میں آیا ہے۔ چنانچہ آپ سب کو معلوم ہے وہ حدیث،
ابھی میں پڑھوں گا، آپ کہیں گے ہاں یہی ہے وہ حدیث۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاح کے اندر یہ حدیث آئی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم صلوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم مؤذن کی آواز سنو تو انہی الفاظ کو تم بھی دہراؤ، یعنی مؤذن اگر یہ کہتا ہے اللہ اکبر تو تم بھی کیا کہو؟ اللہ اکبر کہو۔ مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کیا کہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہمارے ہاں اس کو چینج بھی کیا گیا ہے، ہمارے ہاں جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو دو لوگ کہتے ہیں جل جلالہ جل ثناہ اور پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اور جب کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اس پر بھی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو بجائے اشہد ان محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر انگوٹھا چومتے ہیں، ہے نا؟ ہمارے ہاں یہ چیزیں جاری ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث کہ قولوا مثل ما یقول المؤذن، اسی طرح کہو اسی طرح تم بھی دہراؤ جس طرح مؤذن دہراتا ہے، مؤذن کہتا ہے۔ پھر جب مؤذن اذان ختم کر لے تو پھر میرے اوپر درود بھیجو، میرے اوپر درود بھیجو۔ پھر درود بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ کیوں؟ وسیلہ ایک بلند مقام ہے جو اللہ کے صرف ایک ہی بندے کے لیے مناسب ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ تو جو شخص میرے لیے اللہ سے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی۔ اس حدیث پاک میں جو وسیلے کا لفظ وارد ہوا ہے وہ قرآن میں جو وسیلہ آیا ہوا ہے اس سے مختلف ہے، اس سے مختلف ہے۔ لیکن یہاں اب آپ کہیں گے وہ وسیلہ وہ کیسے ہے؟ وہ حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے بعد جب آپ اذان کی آواز سنیں تو کیا کہیں؟ اللہم اذان جب ختم ہو جائے تو کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ۔ آتی، ہاں یہ ہے مانگنا، اے اللہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما، مقام آتے محمد الوسیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور میرے نبی کو مقام محمود عطا فرما جس کا اے اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا پڑھے گا اذان کے بعد، میرے اوپر درود پڑھے گا، اس کے بعد یہ دعا پڑھے گا، ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس کا التزام کریں کہ اذان سننے کے بعد اپنے نبی پر درود بھیجیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ وسیلے کے چند مفاہیم اور معنی تھے۔ اب آئیے وسیلہ، اب ہماری جو بحث ہے، ہماری جو گفتگو اس وسیلے پر نہیں ہے جو اذان میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں۔ ہمیں واضح ہو گیا کہ وسیلہ ایک بلند مقام ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مانگو۔ یہ وسیلہ وہ وسیلہ نہیں ہے جو قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ وہ وسیلہ ڈھونڈو، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سے ذریعہ حاصل کرو، یعنی طاعت اور اللہ کی فرما برداری کر کے وہ ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرو۔ وسیلے کی ضرورت بندے کو کیوں پڑتی ہے؟ کیوں پڑی آخر؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ بندہ ضعیف ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، کوئی بھی لمحہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، ہمیشہ وہ محتاج ہے اپنے رب کا، اپنے مالک کا۔ چنانچہ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم یا